الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیاء وسند اولیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایتی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ آپ کے علم ہے بڑی برکت والے اور عظمت والے مہینے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی جو غرض و غایت بیان فرمائی گئی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو حضرات گرامی قدر، یہاں پر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی فرماتے ہوئے جب اس کی فرضیت کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اور یہ بیان فرما کے یہ بھی بتا دیا کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ صرف تمہیں مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں تھا، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا جو مقصد، روزہ کی فرضیت کا جو مقصد ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ ایک ایسی نعمت ہے، تقوی و طہارت کی، پرہیزگاری کی منزل، وہ منزل ہے کہ جس کا اندازہ اگر ہم لگانا چاہیں تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن کے ایک اور مقام پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور بڑے مقدر کے سکندر ہیں وہ لوگ جن کو یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان اللہ تعالی جعل مائدۃ علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت۔ حضور نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دسترخوان بنایا ہے کہ جس کے اوپر ایسے انعامات و اکرامات ہیں، ایسی نعمتوں سے اس دسترخوان کو سجایا ہوا ہے کہ جو نعمتیں کسی آنکھ نے دنیا کے اندر دیکھی نہیں ہیں۔ دیکھنے کی بات تو اور ہے، ولا اذن سامعت، کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ سنا بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اور اس سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید اس کا اشتیاق بڑھاتے ہوئے اعلان فرمایا ولا خاطر علی قلب بشر، وہ ایسی نعمتوں سے سجا ہوا دسترخوان ہے کہ اس کا خیال کسی بشر کے دل میں آیا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیران ہوئے، سوچنے لگے کہ ایسے دسترخوان پر بیٹھنے والے کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ حضور نبی رحمت امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے اس تجسس کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یقعد علیہا الا الصائمون، کہ اس پر وہ خوش نصیب بیٹھیں گے جو روزہ رکھنے والے ہوں گے۔
روزہ داروں کے لیے رب نے ایک ایسا دسترخوان تیار کیا ہوا ہے۔ ایک اور موقع پر حضور نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھ کے جب اپنے معاملات زندگی بھی سر انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو بھی عبادت میں شامل اس انداز میں فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نوم الصائم عبادہ، اللہ رب العالمین روزہ دار کی نیند کو بھی عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ وَصَامَتُهُ صَائِمٌ، اور اس کی وَصَامَتُهُ تسبیح، اور اس کی خاموشی کو بھی اللہ رب العالمین تسبیح میں شمار کرواتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ، اس کی دعا کو بھی جب روزہ دار روزہ رکھ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے، اور وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ، اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اس خوش بخت کے لیے ہوتی ہے جو روزہ رکھ کے روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یعنی اپنے نفس پر اس کا غلبہ برقرار رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کھانے پینے سے تو رکا رہے، اور اپنے شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے ہم بستری سے تو رکا رہے، یہ ساری چیزیں روزے کی حالت کے علاوہ یہ ساری حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو عام حالات میں بھی ان چیزوں کی ممانعت ہے، یہ حرام چیزیں۔ اگر روزہ دار روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے تو اپنے آپ کو روکے رکھے، لیکن حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا رہے تو پھر اس کے متعلق میرے کریم آقا نے تو یہاں تک بھی فرما دیا تھا، ارشاد فرمایا کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں رہتا، وہ یہی روزہ دار ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کے روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو حضرات گرامی قدر اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ ایسے روزے دار کی مثال ایسی ہے، مثال ھذا الصائم من یبنی کسرن ویہدم مصرن، کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسا روزہ دار جو روزہ رکھ کے حرام کاموں سے اجتناب نہیں کرتا، جھوٹ، غیبت کی چغلی یا اس طرح کے معاملات سے وہ اپنے آپ کو دور نہیں رکھتا، اس کی مثال امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمائی کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جو ایک محل کو تو تعمیر کرتا ہے لیکن پورے شہر کو گرا دیتا ہے۔ فرمایا کیا؟ یعنی فائدہ تھوڑا ہوتا ہے، نقصان زیادہ کر بیٹھتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے یہی کہا تھا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب نماز کا معاملہ ہو، جب رمضان المبارک کی بات ہے یا احکامات الہیہ کی پاسداری کا معاملہ ہے، ہم کیوں سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کا یہ پیغام ہے، فرمایا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔